بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ تعالیٰ علیہا کی وفات کے بعد مولا علی علیہ السلام نے ان کی وصیت کے مطابق دوسری شادی فرمائی۔ حسنین کریمین سیدہ زینب ابھی چھوٹے تھے۔ آپ نے سیدنا عقیل کو رشتہ دیکھنے کے لیے کہا تو قلب سی بنو کلاب کے قبیلے کا انتخاب ہوا۔ سیدنا علی کی خواہش تھی کہ کوئی ایسی خاتون ہو جو شجاعت، سخاوت اور ایثار کی خصوصیات سے مالا مال ہو۔ چنانچہ بنو کلاب کی خاتون فاطمہ بنت حزم کے گھر رشتہ بھیجا تو سردار حزم اپنی بیوی کے پاس گئے اور پوچھا کہ سیدنا علی کا بیٹی فاطمہ کے لیے رشتہ آیا ہے، کیا آپ نے اپنی بیٹی کی ایسی تربیت کی ہے جو نبی کے خاندان میں بیاہی جا سکے؟ رشتہ قبول ہو جاتا ہے تو فاطمہ بنت حزم سیدہ ام البنین سیدنا علی کے گھر جاتی ہیں تو سیدنا حسن، حسین اور فاطمہ کو گلے لگا لیتی ہیں۔ سیدنا علی سے درخواست کرتی ہیں کہ ان بچوں کے سامنے آپ مجھے کبھی فاطمہ مت کہیے گا، ان سے ان کی ماں یاد آ جائے گی۔ میں اس گھر میں ان کی ماں بن کر نہیں بلکہ کنیز بن کر آئی ہوں۔ میرا یہ مقام نہیں کہ ان کی ماں کی جگہ لے سکوں۔ اس کے بعد آپ نے انہیں بیٹا نہیں کہا بلکہ ہمیشہ مولا کہتی رہیں۔ ان کے 4 بیٹے ہوئے، اس لیے انہیں ام البنین بھی کہتے ہیں، مطلب بیٹوں کی ماں۔ اپنے بیٹوں کو ہمیشہ حسین و حسن پاک، علی پاک کی صرف اطاعت کا حکم دیا، ادب سکھایا اور کہا وہ کہیں بھی حکم بجا لانا ہے، وہ جو بھی کہیں آپ نے حکم ماننا ہے، بحث نہیں کرنی۔ یہ اہل بیت ہیں اور ہم ان کے نوکر ہیں۔ 4 بیٹے حضرت عباس ابن علی، عبداللہ ابن علی، جعفر ابن علی اور عثمان ابن علی تھے۔ سیدنا عباس علیہ السلام لشکر حسین کے سپہ سالار بھی رہے۔ شجاعت میں یہ ایک مقام رکھتے تھے، دونوں ہاتھوں سے تلوار چلاتے تھے۔ جنگ صفین میں سیدنا علی نے ان کو بھیجا تو محمد بن حنفیہ کہتے ہیں کہ مولا آپ صرف عباس کو کیوں آگے بھیجتے ہیں؟ تو سیدنا عباس کہنے لگے حسن و حسین میرے ابا کی آنکھیں ہیں اور میں ان کا بازو، اور بازو ہمیشہ آنکھوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ حالانکہ عمر میں حسن و حسین سے چھوٹے تھے، مطلب کہ یہ سوال بھی نہیں بنتا۔ ماں کی تربیت ہر مقام پر جھلکتی تھی۔ واقعہ کربلا میں جب ایک ایک کر کے لشکر حسین کے سپاہی شہید ہوتے گئے تو سیدنا عباس نے مولا حسین سے درخواست کی کہ مجھے آپ جانے دیں۔ اس طرح سیدنا حسین نے ان سے تلواریں لے لیں اور لے لیتے تھے۔ کہتے ہیں کہ بس عباس تم پانی لے آؤ۔ آپ پانی لینے جاتے ہیں تو یزیدی لشکر ان پر حملہ کر دیتا ہے، دونوں بازو کاٹ دیے جاتے ہیں۔ وہی جنہوں نے حسین پاک کی حفاظت کرنی تھی۔ گھٹنے میں تیر لگتا ہے حضرت سیدنا عباس کے۔ حضرت حسین علی مقام کی آنکھیں بھر آتی ہیں۔ سیدنا عباس مولا حسین سے درخواست کرتے ہیں کہ میرے گھٹنے میں سے تیر نکال دیں اور کہتے ہیں کہ مولا میری والدہ سے کہہ دیجئے گا کہ عباس کے دونوں بازو نہیں تھے، اس لیے صرف آپ کو تیر نکالنے کا کہا۔ یہ وہ ادب تھا، وہ اطاعت تھی جو سیدہ ام البنین کی تربیت تھی۔ جنہوں نے ساری زندگی نبی کے اس گھرانے کی کنیز بن کر گزار دی۔ حضرات، آپ کے 4 بیٹے اس جنگ میں شہید ہو گئے۔ سیدہ ام البنین کے 4 بیٹے اسی جنگ میں شہید ہو جاتے ہیں۔ علی کے 5 بیٹوں نے اس میں جام شہادت نوش فرمایا۔ تو ناظرین، کیا کہ جس میں 4 سیدہ ام البنین کے فرزندان تھے جو لشکر حسین کے نہ صرف حصہ بنے بلکہ امام علی مقام علیہ السلام پر انہوں نے اپنی جانیں تک قربان کر دی، اور ساری عمر سنیے گا، ساری عمر کبھی زبان پر کوئی سوال نہ لائے۔ ناظرین، محبت اہل بیت کا جو جذبہ تھا وہ کوٹ کوٹ کر ان 4 بھائیوں میں بھرا ہوا تھا۔ سیدہ ام البنین کو جب بیٹوں کی شہادت کی خبر ملی تو کہا عباس شہید ہوا، جعفر شہید ہوا، عثمان شہید ہوا، عبداللہ بھی شہید ہو گیا۔ فرمانے لگی سب چھوڑیں، مجھے میرے مولا حسین کا بتائیں۔
تو بتایا گیا کہ وہ بھی شہید ہو گئے ہیں۔ تو کہنے لگی کیا میرے بیٹے بعد میں شہید ہوئے یا مولا حسین سے؟ تو بتایا گیا نہیں، وہ پہلے شہید ہوئے اور مولا کی حفاظت کے لیے خوب لڑتے رہے۔ شکر ادا کیا کہ انہوں نے بے شک حق ادا کر دیا۔ یہ وہ ماں تھیں جو اہل بیت کے مقام کو سمجھتی تھیں، جس نے اپنے سارے بیٹوں کو ساری عمر صرف اطاعت سکھائی، ادب سکھایا، خود کو اس گھر کی کنیز بنایا اور حسین و حسن کو بیٹا نہیں بلکہ ہمیشہ مولا کہا۔ یہ محبت کا جذبہ جو اظہار تھا، جس کو مولا کائنات نے دیکھ کر آپ سے عقد کیا، خدا ہم سب کو اہل بیت اطہار کا مقام سمجھنے اور ادب و آداب اور اطاعت کی ہدایت عطا فرمائے جو سیدہ ام البنین نے اپنی اولاد کو سکھایا۔ آخر میں آپ سب سے گزارش ہے کہ میری ویڈیو کو سب سے زیادہ لائک کیجیے گا، ویڈیو کو شیئر کرتے جائیے گا اور چینل کو سبسکرائب کیجیے گا۔ آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہے تو کامنٹ سیکشن میں اپنے اچھے کامنٹس کیجیے گا۔ آپ سب کے سے اجازت چاہتا ہوں۔ اللہ پاک ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ ہم سب کو سلامت رکھے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔